وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے لے کر 5 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، ماذا کیا، احل حلال کیا گیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیں، قل کہہ دیں، احل حلال کی گئیں، احل حلال کی گئیں، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزیں، الطیبات پاک چیزیں۔ قرآن کریم نے حلال و حرام کے سلسلہ میں ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ جو چیز پاکیزہ ہو، انسان کی فطرت سلیم جس کی طرف مائل ہو، وہ حلال ہے، اور جو چیز گندی اور خبیث ہو اور فطرت سلیمہ سے گریز کرتی ہو، وہ حرام ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ انسان بعض اوقات گندی چیزوں کا اپنے آپ کو خوگر بنا لیتا ہے اور اس کی مسخ شدہ فطرت اسی کی طرف پروانہ وار گرنے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال و حرام کے تفصیلی احکام اتارے۔ اب نباتات ہوں یا حیوانات، شریعتاً جن کو حلال قرار دیا ہو وہ طیبات ہیں، اور جن کو منع کیا ہو وہ خبائث ہیں۔ وما اور جو، وما اور جو، علمتم تم صداؤ، علمتم تم صداؤ، من الجوارح شکاری جانور کو، من الجوارح شکاری جانور کو، مکلبین شکار پر دوڑائے ہوئے، مکلبین شکار پر دوڑائے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جوارح کے لفظ سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ شکاری کتے نے جس شکار کو پکڑا ہے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، اگر شکار زخمی نہیں ہوا تو پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کے نزدیک شکار کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتا تربیت یافتہ ہو، اسے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے، شکاری جانور شکار میں خود کچھ نہ کھائے اور شکار زخمی بھی ہو۔ اگر شکار ان شرائط کے ساتھ ہوا تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔ تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس سے جو، مما اس سے جو، تعلمونہن شکاری جانور کے ذریعے شکار کیے جانے والے جانور کے حلال ہونے کے لیے 4 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ ان کو شکار کی تربیت دی گئی ہو، دوسرے ان کو شکار پر چھوڑا گیا ہو، نہ یہ کہ وہ خود شکار پر جھپٹ پڑے ہوں، تیسرے انہوں نے شکار کو بھیجنے والے کے لیے روک رکھا ہو، نہ یہ کہ خود کھانے لگے، چوتھے ان کو بھیجتے ہوئے ان پر بسم اللہ بھی کہا گیا ہو۔ یہ 4 شرطیں اس آیت میں مذکور ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں بھی یہ 4 شرطیں آ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے تربیت یافتہ کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر وہ تمہارے لیے شکار کو روک رکھے تو کھاؤ، اگر خود کھانے لگے تو نہ کھاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے اس کو اپنے لیے روکا ہو۔ جانور کو سدانے کا طریقہ کیا ہو، قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ کتے کے بارے میں تو مذکور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے وہ شکار کو خود نہ کھائے، بھیجنے والے کے لیے روک رکھے۔ پرندوں کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے شکار پر چھوڑا جائے تو جھپٹ پڑے، اور بیچ راستہ سے بھی واپس بلا لیا جائے تو واپس آ جائے۔ جوارح شکار کرنے والے جانور کو کہتے ہیں، کتا ہو یا کوئی اور جانور۔
مما اس سے جو علمکم تمہیں سکھایا، علمکم تمہیں سکھایا، اللہ نے فکلو پس تم کھاؤ، مما اس سے جو امسکنا وہ پکڑ رکھیں، علیکم تمہارے لیے، وذکروا اور یاد کرو، اسم اللہ نام اللہ کا، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ سریع جلد لینے والا ہے، الحساب اس آیت میں کھانے پینے کی اشیاء کی علت و حرمت کے متعلق ایک عظیم الشان اصول دیا گیا ہے، جسے فقہی زبان میں یوں ادا کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء دو شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی، باسی، سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو۔ دوسری یہ کہ اس کے متعلق شریعت میں یہ صراحت نہ ہو کہ وہ حرام ہے۔ اس طرح حرام اشیاء کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، جبکہ اس آیت کے نزول سے پہلے عموماً یہی سمجھا جاتا تھا کہ حلال صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے متعلق شریعت میں واضح ثبوت موجود ہو، جیسا کہ اس آیت میں مسلمانوں کے یہی سوال کرنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سابقہ نظریے کو بدل کر اور حلال اشیاء کا دائرہ وسیع کر کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ شکاری جانوروں میں پرندے بھی شامل ہیں، جیسے باز اور شکرا وغیرہ، یعنی کتا، چیتا، باز، شکرا جیسے بھی یہ بات سکھائی گئی ہو کہ وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے گا، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے گا۔ اس آیت کی تشریح کے لیے درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ سڑ نہ جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شکار پر تیر چھوڑو پھر اس کا شکار 1 دن یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں تو اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ شکار پانی میں گر پڑا ہو تو اسے مت کھاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا ہے، لہذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقہ سے مارو، یعنی اپنی چھری وغیرہ کو خوب تیز کر لو تاکہ اس مذبوحہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اليوم آج احل حلال کی گئیں لکم تمہارے لیے الطیبات پاک چیزیں وطعام اور کھانا یہاں تو عام کھانا سے مراد ذبیح ہے، یعنی عام غیر مسلموں کا تو ذبیح حرام ہے لیکن اہل کتاب کا ذبیح حلال ہے۔ الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب۔ خلن حلال ہے لکم تمہارے لیے وطعامکم اور تمہارا کھانا حلن حلال ہے لہم ان کے لیے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتیں
من المومنات مومن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین وہ لوگ جو، من الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب دی گئی کتاب، اوت الکتاب دی گئی کتاب، یعنی عام غیر مسلموں سے تو مسلمانوں کے نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا، نیز اہل کتاب مردوں سے بھی مسلمان عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو واقعی خدا پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، گو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہ ہو، جو محض خاندانی طور پر یہودی یا عیسائی ہوں مگر خدا کے منکر ہوں، نبوت کے قائل نہ ہوں، وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیح حلال ہے، نہ ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کے لیے نکاح جائز ہے۔ آج کل امریکہ، یورپ وغیرہ کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ من قابلکم تم سے پہلے، من قابلکم تم سے پہلے، من قابلکم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی سے واضح ہو گیا کہ اہل کتاب سے اسلام سے پہلے کے مذاہب یہودیت، نصرانیت کے ماننے والے مراد ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور کچھ کم نصیب لوگ اس دعوے پر لبیک کہیں تو وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، نہ ان کا ذبیح حلال ہے، نہ ان کی عورتوں سے نکاح درست ہے، وہ عام کفار مشرکین کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جیسے کہ اس دور میں قادیانیوں کا گروہ ہے۔ اذا جب آتیتموہن تم انہیں دے دو، آتیتموہن تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، اجورہن ان کے مہر، محسنین قید میں لانے کو، محسنین قید میں لانے کو، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کو، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کو، ولا متخذی اور نہ بنانے کو، ولا متخذی اور نہ بنانے کو، اخدان چھپی اشنائی، اخدان چھپی اشنائی۔ زناکار کا معنی دونوں الفاظ میں ہے، لیکن مسافقین سے اعلانیہ زنا کرنے والے اور متخذی اخدان سے چھپ چھپا کر بدکاری کرنے والے مراد لیے گئے ہیں۔ ومن اور جو یکفرو منکر ہو، یکفرو منکر ہو، بالایمانی ایمان سے، بالایمانی ایمان سے، فقد خابطہ تو ضائع ہوا، فقد خابطہ تو ضائع ہوا، عملہ اس کا عمل، عملہ اس کا عمل، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے ہیں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کا کھانا انہی شرائط کے تحت حلال ہے جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں، یعنی ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لیا گیا ہو، چیز پاکیزہ ہو، ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو، اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار، ان کے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں، تاکہ انہیں خوب دھو کر پاک صاف کر لیا جائے، اور یہ استعمال مجبوراً ہو۔ رہے غیر اہل کتاب تو نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔ نیز جو جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے انہیں مارا جائے یا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مہربانی سے شکار کی حدود و شرائط بیان کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے قانون پر عمل کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ دنیا اور آخرت ہر دو مقامات پر نقصان اٹھا لو گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ طرز تخاطب ہے کہ جہاں بھی قوانین و شرائع بیان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا ہے یا تقوی کی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ اللہ سریع الحساب، مالک الملک، جلد حساب لینے والا ہے، وہ تمہارے ہر فعل کا محاسبہ کرے گا، اور اگر اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی پائی گئی تو پھر ایسا کرنے والے اس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، وہ پورا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں شریعت اسلامی کے احکام کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کامل کے ساتھ ایمان صادق بھی نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اسلامی شریعت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر ہم کو کاربند ہونے اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔